الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله والرسول فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا لهم درجات عند ربهم ومغفرة ورزق كريم يسألونك عن الأنفال آپ سے پوچھتے ہیں مال غنیمت کے بارے میں قل الانفال للہ والرسول آپ کہہ دیجئے غنیمت کا مال اس کا مالک اللہ ہے والرسول اور اللہ نے اس کی تقسیم کے اختیار رسول اللہ کو دیا ہوا ہے فاتقوا اللہ اللہ سے ڈرو کہ اس کے احکامات پر پورے طریقے سے عمل کرو وَأَصْلِحُوا ذَاتَ بَيْنِكُمْ آپس میں صلح صفائی سے رہو وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ اللہ کے کہے پر چلو اور اس کے رسول کے کہے پر چلو ان کنتم مؤمنین اگر تم ایمان والے ہو اس لیے کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ مومن تو وہ ہوتے ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اللہ کا احکام آتے ہیں تو وجلت قلوبہم اللہ کے حکم کے آگے ان کے دل کانپ جاتے ہیں وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ اور جب ان پر اللہ کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں زادتہم ایمانا ان کے ایمان میں اور اضافہ ہو جاتا ہے زیادہ کر دیتی ہیں یہ آیتیں ان کے ایمان کو وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ مومن اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں الذین یقیمون الصلاۃ کیوں نہیں یہ ایمان والے ایسے ہوں گے اس لیے کہ یہ نماز قائم کرتے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں اولئک هم المؤمنون حقا جن میں یہ صفات ہوتی ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کی بات آ جائے تو ان کے دل کانپ اٹھیں اور جب اللہ کی آیتیں پڑھی جائیں تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جائے اور اپنے رب پر حالات جیسے بھی ہوں رب پر بھروسہ رکھیں اور جو نماز قائم کریں اور اللہ کے راستے میں خیرات صدقات کر ادا کریں تو یہ لوگ ہی اولئک هم المؤمنون حقا پکے سچے مومن ہیں لہم درجات عند ربہم ان کے رب کے ہاں ان کا بڑا ہی مقام و مرتبہ ہے بڑے درجے ان کے رب کے پاس ان کے لیے ومغفرۃ جی کمی کوتاہی بھی تو ہوئی ہے ان کا بخششیں اور عنایتیں ورزق کریم اور عمدہ روزی جنت کی صورت میں ان کو حاصل ہونے والی ہے آج تیسرا درس ہے سورہ انفال کا تیسرا جمعہ چل رہا ہے آیات کے متعلق تو 2 جمعے میں کچھ بات بھی نہیں کر سکا تمہید کے اندر ہی وقت ختم ہوتا جا رہا تھا اللہ سے دعا ہے کہ حق بات کہنے اور ہم اور آپ سب کو اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے یہ بات آپ کے علم میں ہے کہ اسلام کا سب سے پہلا جو باضابطہ معرکہ ہوا ہے وہ بدر کا معرکہ تھا اس سے پہلے چھوٹی موٹی لڑائیاں ہوئی ہیں
برسر پیکار ہوئے ہیں، کیونکہ مشرکین کی کوشش یہ تھی کہ مسلمان ہجرت نہ کریں تاکہ یہ کہیں اور جا کر جمع ہو کر اپنی طاقت نہ پکڑ لیں، اس لیے وہ ہجرت پر جانے بھی نہیں دیتے تھے۔ صحابہ نے چھپ کر ہجرت کی، یہاں تک کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام جس رات ہجرت کرنے والے تھے مخبری ہو گئی تھی مشرکین مکہ کو، انہوں نے آپ کے گھر کا محاصرہ کر رکھا تھا کہ کہیں رات کی تاریکی کا فائدہ اٹھا کر نبی علیہ الصلاۃ والسلام نکل نہ جائیں۔ اللہ کی حفاظت کے اپنے اسباب ہیں، وہ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے شاہت الوجوہ کے کرے مٹھی بھر مٹی ان کے طرف پھینکی اور اس کے بعد وہ اندھے ہو گئے۔ نبی علیہ السلام ان کے بیچ سے نکل کر چلے گئے۔ یہ بھی گویا ان کے لیے حق کی ایک دلیل تھی کہ وہ پہرے پر بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام کے جانے کا ان کو علم ہی نہ ہو سکا۔ لیکن چونکہ ان پر ضد اور عناد کے پردے پڑے ہوئے تھے، اس لیے اس کو بھی وہ سمجھ نہ سکے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو ساتھ لیا۔ پہلے سے نبی علیہ الصلوٰۃ والسلام نے ان کو پابند کیا ہوا تھا کہ کسی بھی وقت اللہ کا حکم، کیونکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے جانا چاہتے تھے، بلکہ چلے گئے تھے۔ راستے میں مکے کے ایک سردار تھا، وہ ملا، اس کو محسوس ہوا ابوبکر صدیق مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اس نے بہت منت ترلہ کی اور نبی علیہ الصلوۃ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ آپ جیسے لوگ اگر مکہ چھوڑ گئے تو مکے کے لوگوں کا کیا بنے گا؟ آپ غمخوار ہیں، آپ غریبوں کے حق کو دیکھنے والے ہیں، بڑے چھوٹے سب آپ سے راضی ہیں، آپ سخی ہیں اور وغیرہ صفات، یعنی جو صفات حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جن صفات کا تذکرہ کیا تھا پہلی وحی کے وقت میں، جب آپ پر گھبراہٹ طاری تھی کہ انشاءاللہ آپ کے ساتھ کچھ نہیں ہونے والا، آپ غریبوں کے غمخوار ہیں، یتیموں کے سہارا ہیں، وہی صفات اس مکے کے مشرک نے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے گنوائیں اور کہا میں آپ کو اپنی امان میں لیتا ہوں اور میں مکے والوں سے بات کرتا ہوں کہ آج کے بعد کوئی آپ کو نہیں ستائے گا۔ مجبور کر کے وہ واپس لے آیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابوبکر صدیق سے کہا ابوبکر میری اور تیری ہجرت اکٹھی ہوگی۔ اپنی امانتیں حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے کی اور اللہ کی امانت محمد الرسول اللہ صدیق اکبر کے حوالے ہوئی، اور صدیق اکبر اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت پر روانہ ہوئے۔ 3 دن آپ غار ثور میں رہے۔ وہاں حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق، ابو بکر صدیق کی بڑی بیٹی حضرت اسماء بکریاں چراتے ہوئے ادھر آتی تھی اور آپ حضرات کو کھانا دے کر چلی جاتی تھی۔ عرض یہ کر رہا تھا کہ اسلام کا جو پہلا معرکہ ہے وہ ہے بدر۔ یہ جو کہا جاتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے بدر و احد کے بعد۔ اسلام کربلا کے بعد زندہ نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ لوگ اپنے عقیدے لاشعوری طور پر، وہ تو شعور سے کر رہے ہیں، وہ تو سمجھ کے کر رہے ہیں، وہ تو ہیں یہود کی اولاد، یہود کا نطفہ ہیں، یہود کی اولاد ہیں، اور یہ بڑے سازشی ہوتے ہیں یہود۔ لاشعور ایسی بات کریں گے، مجھے اور آپ کو ایسے چکر میں ڈالیں گے کہ مجھے اور آپ کو پتہ بھی نہیں لگے گا، اور میرا اور آپ کا عقیدہ خراب ہو چکا ہوا ہوگا۔ عقیدت محبت کے رنگ میں، یہ یاد رکھیں جو میں کہنا، کربلا اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ بات یاد رکھیں۔ یہ عقیدت اور محبت جو ہے نا، اندھی عقیدت اور اندھی محبت، اس سے بڑا فتنہ دنیا میں نہیں ہے۔ میری بات کو توجہ دیں اور دل میں جگہ دیں۔ قرآن نے ہر فتنے کی آگاہی دی ہے۔ قرآن نے یہ بھی بتایا ہے
میں نے پچھلے جمعے بھی غالباً یہی بات عرض کی تھی، عیسائیوں کو غلط لائن پر چلانے والے یہودی تھے، اور غلط لائن پر کیسے چلایا؟ عقیدت کے رنگ میں، محبت کے رنگ میں، عقیدت کے لبادے میں، کہ یہودی جو عیسائیوں کا بہت بڑا مخالف تھا اور عیسائیوں کو دیکھتے اس کا خون کھولتا تھا، اس نے ان کے کشتے کے پشتے لگائے تھے، لیکن وہ عیسائیت کو کمزور نہ کر سکا، تو اس نے دوسرا رنگ اختیار کیا کہ ان میں گھس کر ان کے اندر ان جیسا حلیہ اپنا کر ان کو خراب کرو، اور یہ دوسرا طریقہ کامیاب رہا۔ ہمارے ساتھ بھی یہی کچھ ہوا ہے، انگریز نے ہمارے علماء کو قتل کیا، شہید کیا، ایک وقت کے اندر ہی، ایک ہی دن میں 500 علماء کو پھانسی لگائی، دلی کے اندر توپوں کے دہانے کھڑا کیا گیا، توپوں سے ان کو اڑایا گیا، سینکڑوں حفاظ، سینکڑوں علماء، ایک دن کوئی درخت ایسا نہیں تھا جس پر کسی عالم اور حافظ کی لاش لٹکی ہوئی نہ ہو، لیکن اسلام کو یوں دبایا نہیں جا سکتا۔ مسلمان انڈر گراؤنڈ چلے گئے، اور مسلمانوں نے اسلام بچانے کے لیے علماء کا کردار ہے۔ نواب اور رئیس تو انگریز حکومت کے ساتھ مل گئے تھے، یہ تو علماء کی مہربانی ہے کہ آج اسلام اس دھرتی پہ باقی ہے، وگرنہ جائیں تاریخ کا مطالعہ کریں۔ میں تاریخ کا طالب علم نہیں ہوں، مجھے تاریخ سے ذرا بھی مس نہیں ہے، لیکن اتنی بات بصیرت کے طور پر جانتا ہوں، انگریز نے جہاں قدم رکھا ہے وہاں اسلام کی شکل و صورت کو بھی ختم کر کے رکھ دیا۔ اسپین میں 800 سال اسلامی حکومت، صرف اسلامی نہیں ہے، مسلمانوں کی حکومت نہیں تھی، خلافت تھی۔ خلافت جو اسلام کا اصل ہے، نظام ہے، 800 سال کی خلافت کو اس نے ایسا تہو بالا کر کے رکھ دیا کہ مسلمان نام کا بندہ وہاں نہیں ملتا تھا۔ یہ علماء کی مہربانی سمجھ لیں آپ، یہ اللہ کا فضل ہے، اور اس کا سبب علماء بنے ہیں۔ اس نے پھر اپنا طریقہ بدلا کہ نہیں، یہ یوں نہیں ختم ہوں گے۔ پھر اس نے کہا ان کو شکل صورت سے ہندوستانی رکھو، یہ پنجابی رہیں، یہ پٹھان رہیں، یہ کشمیری رہیں، یہ بلوچ رہیں، یہ اسی طرح رہیں، یہ ہندوستانی ہوں، یہ پاکستانی ہوں، پر مسلمان نہ ہوں۔ آج ہمیں پاکستانی ہونے پر فخر ہے، مسلمان ہونے پر فخر نہیں ہے۔ اس پرچم تلے ہم سب ایک ہیں، یقیناً ایک ہیں، لیکن میں پہلے مسلمان ہوں۔ ہم سب ایک نہیں ہیں، اللہ نے کافر اور مومن کو ایک رکھا ہی نہیں ہے۔ ہم سب کیسے ایک ہیں؟ ہماری اسی مروت نے ہمارا بیڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے، ہماری غیرت ایمانی چھن چکی ہے کہ ہم نے اپنے دامن کو اتنا وسیع کر لیا ہے کہ آ جاؤ سب اس کے اندر آ جاؤ، ہمارا دل بڑا ہے، ہمارا کلیجہ بڑا ہے، ہم ٹھنڈے لوگ ہیں۔ آج پوری دنیا میں مسلمان سویا ہوا ہے، غفلت، لیکن یہ بات نوٹ رکھ لو، ریاست بھی اس بات کو نوٹ کرے اور ملکی ادارے بھی اس بات کو نوٹ کریں۔ اس ملک کے اسباب کی دنیا میں سلامتی جن لوگوں کے ہاتھوں میں ہے، حساس ادارے، وہ بھی اس بات کو نوٹ کریں۔ ہم سوئے ہوئے ضرور ہیں، غفلت کے شکار ہیں، لیکن ہم بغیرت نہیں ہیں۔ غیرت ایمانی ہے ہمارے اندر، وہ الگ بات ہے، ہمارے اوپر پردے پڑ چکے ہیں۔ تمہیں ہماری تاریخ کا پتہ ہے، شیعوں کی تاریخ 1400 سال سے اٹھاؤ، ان کی تاریخ غداری کے اوپر مشتمل ہے۔ 1400 سال میں
مضبوط چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، شیعوں کی تاریخ اٹھاؤ، انہوں نے ہمیشہ اسلام کو نقصان پہنچایا ہے۔ بغداد اگر خون میں نہایا ہے تو شیعوں کی وجہ سے نہایا ہے۔ ان کو بڑے عہدے ملے، انہوں نے اپنے عہدوں کا فائدہ اٹھا کر، القمی ایک نام کا تھا، وہ خلیفہ معتصم باللہ تھا۔ کون تھا؟ معتصم باللہ کا خاص تھا، وہ اندر سے ہلاکو خان کے ساتھ تھا اور باہر سے خلیفہ کے ساتھ تھا، اور پھر اس نے وہ کچھ کیا، تاریخ آپ اٹھا کر دیکھ لیں کہ اس نے کیسے اندر سے اس نے خلافت کی جڑیں کھوکھلی کی، اور ہلاکو خان نے بغداد کی گلیوں کو خون سے رنگین کیا۔ پھر وہ القمی بچا وہ بھی نہیں، اس کو گندے ٹاٹ میں اس نے بند کروا کر گھوڑوں کے پیچھے لگا کر گھوڑے اس نے دوڑا دیے، ایک ٹانگ اس گھوڑے سے باندھی، دوسری ٹانگ اس گھوڑے سے باندھی، اور دونوں گھوڑوں کو مخالف سمت چلا دیا، اور یہ القمی بیچ سے چر گیا۔ اس نے کہا غدار جو اپنے ساتھ غداری، اپنے لوگوں کے ساتھ غداری کر سکتا ہے، وہ میرے ساتھ بھی غداری کر سکتا ہے۔ غدار کا علاج یہ ہے۔ آج اتنی جرأت ہو گئی، اتنی ہمت ہو گئی، یہ ہماری بے غیرتی کی وجہ سے۔ میں کسی کو اشتعال نہیں دلا رہا، میں جھنجھوڑ رہا ہوں اپنے آپ کو بھی اور آپ کو بھی، کہ سرے بازار لعنت ہو ایسے مذہب پر جس کا مذہب اپنے مخالفین کو لعن تان کرنا ہے۔ لعنت ہو ان کے اوپر کہ وہ کر کچھ نہیں سکتے سوائے اس کے کہ اپنے زبان کو گندا اور ناپاک کرتے ہیں۔ بگاڑنا تھا نا معاویہ کا، کر لیتے نا حضرت ابو سفیان کا کچھ، کر لیتے یزید کا کچھ۔ آج اپنے آپ کو پیٹ رہے ہیں، حق ہے تمہیں پیٹنا کہ تم نے حسین کو شہید بلانے والے تم ہو، شہید کرنے والے تم ہو۔ پوچھو حضرت زینب سے، حضرت علی کی حضرت فاطمہ کی بیٹی ہے زینب، وہ کوفیوں کو کیا کہہ رہی ہے کہ اب تم رو رہے ہو؟ اگر تم رو رہے ہو تو پھر ہمیں مارا کس نے؟ مسلمانوں یاد رکھ لو، ہمیں کسی سے لینا دینا نہیں، کسی کا مذہب اچھا ہے یا گندا ہے، ہر ایک کو اپنی مذہب کی آزادی ہے، اپنی چار دیواری کے اندر بیٹھے۔ دنیا کا کون سا مذہب ہے جس کی عبادت میرے دروازے پر آ کر ہوتی ہے؟ دنیا میں ہر کوئی کسی نہ کسی مذہب سے تعلق رکھتا ہے، کسی نہ کسی مذہب سے وہ تعلق رکھتا ہے، سوائے دہریہ کے دنیا میں تھوڑی سی تعداد ہے، باقی سب کسی نہ کسی مذہب سے تعلق رکھتے ہیں۔ لیکن یہ کون سا مذہب ہے کہ جس کی عبادت اپنے عبادت خانے میں نہیں ہوتی؟ سکھوں کے لیے گردوارے ہیں، ہندوؤں کے لیے مندر ہیں، عیسائیوں کے لیے گرجے ہیں، یہودیوں کے لیے کنیسے ہیں، مسلمانوں کے لیے مسجدیں ہیں، اور ان کے لیے میرا دروازہ۔ بھائی آپ اپنے گھر میں جو مرضی کرو یار، وہ اللہ کو بھی گالیاں دینے والے دنیا میں ہیں، نبی کو گالیاں دینے والے دنیا میں ہیں، تو صحابہ کو دے دے گا کہ کون سی بڑی بات ہے؟ تو اپنے گھر میں دے، صبح شام دے بیٹھ کر۔ مجھے کیوں سنا رہا ہے؟ میری غیرت کو کیوں للکار رہا ہے؟ مجھے مجبور کیوں کر رہا ہے؟ گورنمنٹ اس بات کا فیصلہ کرے فسادی کون ہے۔ تھوڑا راستہ دو، کیا میں نے فساد کیا ہے یا میرے مخالف فساد کرنا چاہتا ہے؟ اللہ اکبر۔ یہ بات نوٹ کر لیں کہ اس بارے میں کوئی کوتاہی برداشت نہیں ہوگی۔ یہ تو ملک کو آگ لگانے والے پہلے دنیا کے عالمی حالات کی سرخ پہ جا رہے ہیں۔ باطل طاقتیں چاہتی ہیں شیعہ سنی فسادات ہوں۔ اس سے پہلے بھی باطل طاقتوں نے یہ کارروائی کی ہے،
کچھ گندے لوگوں کو سامنے لاتے ہیں، اور پھر جب غیرت و جوش اٹھتا ہے پھر کوئی نہیں دیکھتا. وہ ایکشن پلان ہمارے لیے رہ گیا ہے، ان کو لگام دینے والا کوئی نہیں ہے. ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ جو بھی ایسے لوگ آپ کے علم میں انہوں نے سر بازار حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تبرہ کیا ہے، ان کا مذہب ایسا گندا مذہب ہے، ہم حکومت سے مطالبہ کرتے ہیں کہ ان کو فوراً گرفتار کر کے ان کو جو ان کی سزا بنتی ہے دی جائے. آپ سب اس کے حق میں مطالبہ کرتے ہیں؟ اور یاد رکھو، ہمیشہ سے نہیں مرنا ہوتا ہے، ایک وقت ہے موت کا. کیا آپ اس بات کے لیے تیار ہیں کہ اپنے مال اور جان اور عزت آبرو اور اپنے عہدے کی قربانی صحابہ کے لیے دیں؟ بولو تیار ہو؟ ہاتھ کھڑا کرو، تیار ہو؟ صحابہ کی عزت اور ناموس پر اللہ کی قسم کھا کر کہہ رہا ہوں کہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. حضرت حسین اور اہل بیت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. وہ ایک عقیدت اور محبت کے نام سے، جیسے میں نے یہی سے بات شروع کی تھی، عقیدت اور محبت، اندھی عقیدت اور اندھی محبت دنیا کا سب سے بڑا فتنہ ہے. یہی بات میں عرض کر رہا تھا. اس یہودی نے حضرت عیسیٰ کی عقیدت اور محبت میں آ کر عیسیٰ اسلام کو ابن اللہ کہنا شروع کر دیا، اللہ کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں. 3 بڑے طبقے بنے عیسائیوں میں. ایک نے کہا اللہ کے بیٹے ہیں، دوسرے طبقے نے کہا کہ یہ اللہ عیسیٰ کے اندر اتر چکے ہیں، اوپر سے عیسیٰ ہیں، اندر سے اللہ ہیں. اتو عیسیٰ وچو خدا، اس کو کہتے ہیں حلولی طبقہ. اور یہ آج بھی پایا جاتا ہے، آپ کے معاشرے کے اندر بھی ہے. اتو نور، اتو بشر وچو نور، اتو بشر وچو نور. یہ وہی تسلسل ہے عیسائیوں والا، جو نبی علیہ السلام کو بشر نہیں مانتے اور کہتے ہیں کہ نہیں، نور من نور اللہ، وہ اللہ کے نور میں سے نور ہیں، گویا اللہ کے ٹکڑے کر دیے. کہتے ہیں ایک نور کا نام احد ہے، ایک کا نام احمد ہے. احد اور احمد میں میم مروڑے کا فرق ہے، باقی کوئی فرق نہیں ہے. یعنی احد کس کی صفت ہے؟ بولو، قل هو اللہ احد. اور وہ کہتے ہیں احد اور احمد میں میم کا فرق ہے، بس اور کوئی فرق ہی. یہ وہی عیسائیوں والا طبقہ ہے جو کہتے ہیں اوپر سے عیسیٰ اندر سے خدا. اور اللہ نے فتویٰ لگایا. تیسرا طبقہ ان کے اندر تھا کہ اللہ کا درجہ تیسرا ہے، پہلے عیسیٰ پھر جبرائیل پھر اللہ، یا پہلے عیسیٰ پھر ماں مریم صدیقہ پھر اللہ. اللہ نے تینوں پر فتوے لگائے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. پکے کافر ہیں وہ جنہوں نے کہا اللہ تینوں میں سے تیسرا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ هو المسیح ابن مریم. پکے کافر ہیں وہ جنہوں نے کہا اللہ حقیقت میں عیسیٰ ابن مریم ہے. اتو عیسیٰ وچو خدا. وہی تھا عرش بری پہ مستوی خدا ہو کر، مدینہ میں اترا مصطفیٰ ہو کر. اب سمجھ آئی؟ یہ وہی طبقہ ہے کہ اوپر تھا تو اللہ، زمین پر آیا تو اس کا نام مصطفیٰ ہو گیا. جی ہاں، اللہ نے کہا پکے کافر ہیں جو یہ کہتے ہیں. اللہ اکبر. اندھی عقیدت اور اندھی محبت. اللہ نے قرآن میں فرمایا یا اہل الکتاب، اے عیسائیو، لا تغلو فی دینکم، اپنے دین میں غلو مت کرو، حد سے آگے مت بڑھو. ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اللہ کے بارے میں وہی بات کرو جو حق و سچ ہے. انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ. عیسیٰ مریم کے بیٹے ہیں، اللہ کے بیٹے نہیں ہیں. یہ حق ہے، یہی سچ ہے کہ عیسیٰ
مریم کے بیٹے ہیں، وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ اپنے آپ کو قابو میں رکھو، اپنی عقیدت میں اتنے آگے مت بڑھو کہ عیسیٰ کو خدا یا خدا کا بیٹا کہہ دیا یا تینوں میں اللہ کو تیسرا درجہ دے دیا۔ انما المسیح عیسی ابن مریم رسول اللہ وکلمتہ، اور اللہ کے کلمہ کن سے پیدا ہوئے ہیں، اللہ نے اپنی قدرت سے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا ہے۔ القاها الى مریم وروح منہ فآمنوا باللہ ورسولہ، تم نے جو کام کرنا ہے وہ یہ کام کرو، اللہ پر ایمان لاؤ، اس کے رسول پر ایمان لاؤ۔ ولا تقولوا ثلاثہ، یہ تین والی بات نہ کرو کہ تین الہ ہیں، تین معبود ہیں، تین حاجت روا، تین مشکل کشا، دنیا تین کے اوپر چل رہی ہے، یہ بات نہ کرو۔ انتہوا خیر لکم، تم اس سے باز آ جاؤ، تمہارے لیے بہتر ہے، اس لیے کہ انما اللہ الہ واحد، الہ تو بس ایک ہے، الہ تو بس ایک۔ الہ کا معنی کرو حاجت روا، الہ کا معنی ہے مشکل کشا، الہ کا معنی ہے داد رسی، فریاد رسی، مدد و دستگیری کرنے والا صرف کون ہے؟ ایک اللہ۔ جی ہاں، انما اللہ الہ واحد۔ آگے اللہ، یہ قرآن ہے اور یہی کچھ آج بھی ہو رہا ہے عقیدت اور محبت میں۔ اللہ نے یہ عیسائیوں کو کہا عقیدت اور محبت میں اتنا آگے مت جانا۔ اللہ نے عیسائیوں کو خبردار کیا، اور نبی علیہ السلام نے خود آخری جو آپ کا خطبہ تھا اس میں یہی فرمایا لوگوں کو، جس کے بعد آپ دوبارہ ممبر پر تشریف نہیں لائے۔ جمعے کے علاوہ کا دن تھا، آپ ممبر پر آئے، لوگ آپ کے ارد گرد ہوئے بیماری کے دوران میں، اور امت کو بہت ساری نصیحتیں اور وصیتیں فرمائیں، اور اس کے 3 دن بعد غالباً آپ کا انتقال ہو گیا۔ اس میں آپ نے بہت ساری باتوں کے ساتھ ایک بات یہ فرمائی، دیکھو لوگوں، تم سے پہلے قومیں یہود و نصارہ جو گمراہ ہوئیں، اس کی وجہ یہ بنی کہ ان کے اندر نیک صالح لوگ تھے۔ کیا فرمایا؟ نیک صالح لوگ تھے۔ جب وہ لوگ انبیاء اور اولیاء صلحاء دنیا سے رخصت ہوئے تو لوگوں نے ان کی قبروں کو عقیدت اور محبت میں سجدے کرنے شروع کیے۔ یہ حدیث سنا رہا ہوں میں آپ کو، یہ نبی علیہ السلام کا آخری خطبہ ہے جو اپنے امتیوں کو دے رہے ہیں، اور اس چیز کا احساس کر رہے ہیں کہ میری عقیدت اور محبت میں بھی لوگ ایسا نہ کر جائیں۔ کہا تم سے پہلے لوگ صالحین کا لفظ ہے، صالحین، نیک لوگ، انبیاء اولیاء، نیک لوگوں کے جب فوت ہو جاتے تھے تو ان کے قبروں پر عقیدت اور احترام سے سجدے کرتے تھے، وہ ان کو عبادت کا مرکز بناتے تھے، وہاں دیوے بلتے تھے، وہاں اگربتیاں اور موم بتیاں جلتی تھیں، وہاں چادریں چڑھتی تھیں، وہاں نمک رکھا جاتا تھا، پانی رکھا جاتا تھا تاکہ یہ پینے سے شفا مل جائے گی۔ اور انہوں نے اپنے نبیوں کے قبروں کو سجدگاہ بنایا۔ سنو، تم ایسا نہ کرنا، یہ نبی اسلام صحابہ سے کہہ رہے ہیں، تم ایسا نہ کرنا، میری قبر کو سجدگاہ نہ بنانا۔ پھر اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہم لا تجعل قبری وثنا یعبد، اللہ میری قبر کو ایسا بت نہ بنا جس کی عبادت کی جائے۔ بت کا لفظ استعمال کیا، خود رسول اللہ نے کیا، اپنے قبر مبارک کے لیے کیا۔ اللہم، اے اللہ، لا تجعل قبری، مت بنانا میری قبر کو وثنا، بت، یعبد، کہ جس کی عبادت اور پوجا کی جائے۔ یا رسول اللہ، قبر بت ہوتی ہے؟ لوگ تو نہیں مانتے کہ قبر بت ہے، وہ تو کہتے ہیں بت تو ہندو مانتے ہیں، ہم بت تو نہیں مانتے ہیں۔ نبی نے کہا یعبد، جس قبر کو پکارا جائے، جس قبر پر آ کر لوگ مرادیں مانگنے لگ جائیں، جس قبر پر لوگ چادریں چڑھانے لگ جائیں، جہاں کر لوگ اگربتیاں موم بتیاں جلانی شروع کر دیں، جہاں حاجات اور مشکلات کے لیے داغے باندھنے شروع ہو جائیں، تو وہ قبر کیا ہو جاتی ہے؟ بت ہو جاتی ہے۔ کہ یہ سب کام صرف کس کے لیے ہو سکتا ہے؟ اللہ کے لیے۔
اور ہر توجہ رکھو، بت کسے کہتے ہیں؟ بت صرف تانبا، پیتل، لکڑی کا، پتھر کا نہیں ہوتا ہے، ہر وہ چیز، توجہ ہے آپ کی، ہر وہ چیز جس کے اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارا جائے، ہر وہ چیز جس کو اللہ کے سوا، ہر وہ شے اللہ کے سوا جس کو بھی مشکلات میں مافوق الاسباب پکارا جائے، مافوق الاسباب ذہن میں رکھنا، ورنہ لوگ دھوکہ دیتے ہیں، جی آپ نے مجھے بلایا تو یہ بھی شرک ہے، پھر آپ نے مجھے کیوں پکارا، مجھ سے کیوں کہا دوائی لے کر آؤ، پانی لے کر آؤ، یہ بھی تو مدد ہے، یہ بھی تو آپ مجھ سے مدد مانگ رہے ہیں، پھر یہ بھی شرک ہو گیا۔ لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ مافوق الاسباب، اسباب سے بالا، جو کام آپ نے مجھ سے چاہا ہے نا وہ میں کر سکتا ہوں، اس لیے آپ نے مجھ سے کہا ہے، میں نے جو کچھ آپ سے کہا آپ کر سکتے ہیں، اس کو تعاون کہتے ہیں۔ یہ مدد، ایسی مدد مانگنا شرک نہیں ہے، یہ تو اللہ بھی کہتے ہیں کونو انصار اللہ، لوگو اللہ کے دین کے مددگار بنو، اللہ کے دین کے مددگار بنو۔ نبی کو کہا یا ایھا النبی، اے نبی، حسبک اللہ، تیرے لیے اللہ کافی ہے، ومن اتبعک من المؤمنین، ایمان والے بھی تیرے لیے کافی ہے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی کو۔ نبی کو کیا کہا جا رہا ہے؟ اللہ بھی کافی ہے اور ایمان والے بھی، کیا مطلب؟ پھر نعوذ باللہ قرآن شرک بتا رہا ہے، یہاں تو کہتے ہیں اللہ رسول کافی ہے، اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں ایمان والے آپ کے لیے کافی ہے۔ سمجھو اس بات کو، اللہ کافی ہے، مافوق الاسباب، اسباب سے بالا کوئی بھی مشکل ہوگی اللہ آپ کی مدد کرے گا۔ ایمان والے اسباب کے دائرے میں آپ کی مدد کریں گے، آپ کے بازو بنیں گے، آپ کے ساتھی بنیں گے، جہاں ان کا بس چلتا ہوگا یہ ایمان والے آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ مال کی قربانی، جان کی قربانی، عزت کی قربانی، اولاد کی قربانی دینے سے دریغ نہیں کریں گے۔ جہاں ان کی بس نہیں چلے گی، میں اللہ وہاں موجود ہوں، میں آپ کی مدد کروں گا۔ اور صحابہ نے قربانیاں دی ہیں، صحابہ نے بولو، آج ایک کافر لعنتی صحابہ پر بھونکے ہم برداشت کر جائیں؟ تم اپنے ماں کی گالی برداشت کرو گے؟ اپنے باپ کے اوپر گالی برداشت کرو گے؟ اپنے ماں پر الزام برداشت کرو گے؟ صحابہ نے اپنے مال، جان، عزت، آبرو، اولاد کی قربانی بھی دین کے لیے دی ہے۔ آج ایک کتا لعنتی شخص ابو بکر پر بکواس کرے، معاویہ اور ابو سفیان پر بکواس کرے، اگر میں نے اس کو ہضم کیا ہے تو مجھ سے بڑا بغیرت اور کوئی نہیں ہے۔ یاد رکھنا، اللہ میرے اور تمہارے نمازوں کا بھوکا نہیں ہے، اللہ مجھ سے اور آپ سے غیرت ایمانی چاہتا ہے۔ میرے سامنے اسلام کے اوپر بات آئے میں کبھی برداشت نہ کروں، بے شک وہ باپ ہو کیوں نہ ہو، اولاد کیوں نہ ہو۔ قل ان کان آباؤکم وابناؤکم واخوانکم وازواجکم وعشیرتکم واموال اقترفتموها وتجارة تخشون کسادها ومساکن ترضونها احب الیکم من اللہ ورسولہ وجہاد فی سبیلہ فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ۔ غالباً سورہ توبہ میں ہے نا۔ اگر تمہارے باپ، اولاد، بیویاں، بھائی، قوم، قبیلہ، مال، جائیداد اور تمہارے بڑے بڑے گھر جو تم نے بڑے شوق اور محنت سے بنائے ہیں، یہ سب اگر تمہیں اللہ اور اس کے رسول ان سے زیادہ محبوب ہیں اور اس کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ محبوب ہیں، تم ان کو چاہتے ہو، ماں باپ کو چھوڑنا نہیں چاہتے، اولاد کو، دوستیوں کو چھوڑنا نہیں چاہتے، تعلق کو توڑنا نہیں چاہتے ہو، اور ایمان کو اور ایمان بالرسول کو، ٹھیک ہے نہیں ہے، اس کو فراموش کرنا چاہتے ہو، تو اللہ کہتے ہیں فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، پھر عذاب کا انتظار کرو کہ کب تم پر آتا ہے۔ آج ہم پر وہی عذاب آیا ہوا، چند لوگ، 2%، 3% لوگ ہمارے سامنے، ہمارے گھر میں، ہمارے محلے میں، ہمارے راستوں پر، ہمارے چوراہوں پر وہ صحابہ کو نام لے کر گالیاں دے رہے ہیں۔ کیا حکومت کا کام ہے کہ نہیں ان کو روکے؟ بولو یار، آپ ان کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرتے ہیں؟ کیا آپ اس بات پر تیار ہیں، اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ ناموس صحابہ اور ناموس رسالت کے اوپر ہم اپنی مال کی، جان کی، عزت کی، آبرو کی، اولاد کی قربانی دیں گے؟ کرتے ہیں؟
کھڑے ہو جائیں، کھڑے ہو جائیں۔ جو بھی ناموس رسالت اور ناموس صحابہ کے لیے اپنے مال جان عزت آبرو کی قربانی دے، ہاتھ کھڑا کریں۔ ہم سب تیار ہیں، حکومت کا کام ہے کہ ان کتوں کو لگام دے، بیٹھ جائیں۔ بس آخری بات عرض کر رہا ہوں، یاد رکھنا میرے پیاروں، پھر کہہ رہا ہوں، کسی کی طرف سے آپ کے محلے میں ایسے لوگ ہوں گے جو حضرت، یاد رکھ، افسوس کی بات ہے، بات سے بات بڑھتی ہے، یہ کچھ ہمارے لوگوں کی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے کہ ہمارے کچھ لوگوں نے حضرت معاویہ کے خلاف قلم چلایا، یزید کے خلاف قلم چلایا، اور ابو سفیان کے خلاف قلم چلایا، تو ان کو جرأت پیدا ہوئی، یہ ابو بکر کا بغض پالتے ہیں، عمر عثمان کا بغض پالتے ہیں، یہ قرآن سمجھتے نہیں ہیں، اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے ہیں۔ میں چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ایک ذمہ دار جگہ بیٹھ کر کہہ رہا ہوں، بونگیاں نہیں مار رہا ہوں، یہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے۔ ان کا عقیدہ ہے ان کا 12واں امام قرآن لے کر غائب ہو چکا ہے، جب تک وہ اصل قرآن نہیں آتا اس کو قرآن سمجھ کے پڑھتے رہو، یہ ہے نہیں قرآن، یہ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں سمجھتے۔ ابو بکر کو نعوذ باللہ کافر سمجھتے ہیں، عمر عثمان جنہوں نے قربانیاں دی، جنہوں نے مال دیا، اس سب کو یہ کافر و مرتد سمجھتے ہیں۔ اور لوگوں، عظیم لوگوں کے یار بھی عظیم ہوتے ہیں۔ محمد رسول اللہ کو اگر تم کہو کہ ان کے وفات کے بعد یہ سب فارغ ہو گئے تھے، تو یہ الزام محمد رسول اللہ پر آتا ہے کہ انہوں نے 23 سال میں تو کوئی محنت ہی نہیں کی، کوئی کام ہی نہیں کیا۔ وہ پچھلے جمعے میں بات کر چکا ہوں۔ شاگرد فیل ہو جائیں تو الزام کس کے اوپر ہوتا ہے؟ استاد کے اوپر ہوتا ہے، استاد ذمہ دار ہوتا ہے، استاد مجرم ہوتا ہے کہ جناب آپ نے اتنی تنخواہ لی ہے۔ صحابہ کو شاگرد بنانے والا اللہ ہے، محمد رسول اللہ کو معلم بنا کر بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ کلاس لگی، معلم نے سبق پڑھایا، 23 سال کے سبق میں 1,24,000 کم و بیش شاگرد پیدا ہوئے، اور استاد معلم وہاں پوچھ رہا ہے کیا میں نے حق سچ کا پیغام پہنچایا؟ لوگوں نے کہا پہنچایا نہیں، پہنچانے کا حق ادا کیا۔ اللہ نے ان کو انعام دیا، اولئک هم المؤمنون حقا، نبی کو کامیاب، صحابہ کو کامیاب، اولئک هم الراشدون، اولئک هم المتقون، اولئک هم المفلحون، كتب في قلوبهم الایمان، اللہ نے والزمهم کلمۃ التقوی، یہ سارے پچھلے جمعے کی باتیں ہیں۔ اللہ نے ان کو تمغے دیے، صحابہ کو دیے، رسول اللہ کو دیے، معلم کو دیے، شاگردوں کو دیے، شیلڈیں دیں، کامیابی کے شیلڈیں دیں، اعزازات دیے۔ نبی نے اپنی زندگی میں ابو بکر کو امام بنایا تاکہ کل کوئی ابو بکر پر انگلی نہ اٹھائیں، خود بھی ابو بکر کے پیچھے آئے۔ 17 نمازیں پڑھائی ہیں نبی کی زندگی میں۔ حضرت علی کو ہم تمہارے جیسا نہیں مانتے جو تم کہتے ہو، ہم علی کو شیر خدا مانتے ہیں، ہم علی کو ابو بکر کا مشیر مانتے ہیں، ہم علی کو عمر کا وزیر مانتے ہیں، ہم علی کو عثمان کا قاضی القضات مانتے ہیں۔ ان 3 زمانوں میں حضرت علی چیف جسٹس کی حیثیت سے تھے، قاضی القضات تھے۔ یہ صرف جھوٹی عقیدت، جھوٹی محبت، کیونکہ اسلام کے اندر کیسے داخل ہوں گے؟ ان کا کلمہ الگ، ان کی نماز الگ، ان کی زکوٰۃ یہ نہیں دیتے، زکوٰۃ کے منکر ہیں۔ کلمہ ان کا ہمارے کلمے سے ملتا ہے؟ بولو یار، ہمارے کلمے سے ملتا ہے؟ ان کی اذان ہماری اذان سے میل کھاتی ہے؟ زکوٰۃ کے یہ منکر ہیں، قرآن بھی نہیں پڑھ سکتے، ان میں حافظ تک کوئی نہیں ہے، قرآن پڑھ نہیں سکتے۔ ان سے قرآن سنو، اعوذ باللہ من الشیطان، ایسے پڑھتے ہیں خدا کی قسم انسان پاگل ہو جاتا ہے، لعنت مار پھینک رہا ہوتا ہے ان کے اوپر قرآن۔ بس میں یہی چاہتا ہوں کہ اگر آپ کے سامنے میں ایسے ہے نا اسلام کے خلاف کوئی بولنا چاہے تو نہیں بول سکتا، تو اپنا دل کا لہجہ ٹھنڈا کرتا ہے مولویوں کو گالی دے کر۔ کس طرح؟ اب مولوی کو گالی دیتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں چھٹو یار۔ اس طرح اسلام کی عظمت کو گرانے کے لیے صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بات سمجھو، صحابہ کو تنقید کا نشانہ بنایا جاتا ہے ڈائریکٹ۔ اسلام یہ اصل میں اسلام دشمن ہے،
انہوں نے یہ اصل میں اسلام کے دشمن، جو آپ کے قرآن کو نہیں مانتا آپ اس کی کیا ہے، نبی کو نہیں مانتا، ان کا عقیدہ امامت ہے. کیا ہے بولو؟ عقیدہ امامت یہ ہے کہ ان کا امام نبی سے افضل ہوتا ہے. یہ ختم نبوت کے بھی منکر ہیں. ان کے 12 امام ہیں. مرزائیوں نے ایک مرزا کانے کو نبی مانا ہے، اور وہ بھی تشریعی نبی نہیں مانا کہ اس پر کوئی شریعت نازل ہوئی، کوئی فلاں، ایسا نہیں مانا. کہا کہ یہ نبی کے احکامات کی تفصیل کرے گا. نبی جو کچھ کہہ رہے ہیں غلام احمد اس کی تشریح کرے گا، غلام کانا اس کی تشریح کرے گا. اگر یہ ایک جز کا منکر کافر ہے تو انہوں نے 12 امام مانے، اور ہر امام نبی سے اعلیٰ، نبی سے افضل. نبی نے ایک چیز کو حلال یا حرام کیا ہے تو ان کے امام اس کو کینسل کرنے کا حق رکھتا ہے. نبی کا حلال کردہ چیز کو وہ حرام کر سکتا ہے، اور نبی کے حرام کو وہ حلال کر سکتا ہے. یہ تو ختم نبوت کے منکر ہے. انہوں نے 12 نبی مانے ہوئے. آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، آپ کے معاشرے میں ایسے لوگ ہوں گے، اگر صحابہ پر ذرا بھی اس نے تھوڑا سا رخ چینج کیا صحابہ کی طرف آنے کے لیے، تو آپ اور میرے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اس کی لگام، اس کی زبان کو وہیں پکڑ کر گدی سے کھینچو گے کہ نہیں کھینچو گے؟ خبردار معاویہ کے بارے میں بات کی، خبردار ابو سفیان کے بارے میں بات کی. یہ معاویہ اور ابو سفیان پہلی اور دوسری سیڑھی ہیں. اگر یہ اس پر چڑھ گئے تو پھر یہ ابو بکر کو بھی نہیں چھوڑتے، یہ عمر کو بھی نہیں چھوڑتے، یہ عثمان کو بھی نہیں چھوڑتے، ارے یہ علی کو بھی نہیں چھوڑتے. پڑھو ان کے اپنے ایک مولوی صاحب نے ابھی ویڈیو چلی ہوئی ہے، اس نے خود کہا، حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یہ میرے شیعہ، یعنی جو میرے شیعہ سے مراد میرے ساتھ محبت کا دم بھرنے والے، ورنہ حضرت حسن کا شیعوں کے ساتھ کوئی تعلق ہو. شیعہ کا معنی گروہ، یعنی ہماری محبت کا دم بھرنے والے. یہ مجھے کیا چاہتے ہیں؟ مجھے رسیوں سے باندھ کر بیچنا چاہتے ہیں شام لے جا کر. حضرت حسن کو زہر دینے والے لوگ یہ ہیں، حضرت حسین کو شہید کرنے والے یہ ہیں، حضرت علی کو شہید کرنے والے لوگ یہ ہیں. یہ اصل میں نبوت کے خاندان کے دشمن ہیں. ان کو یہی غم ہے. ان کا عقیدہ ہے جبرائیل نے غلطی کی ہے، وہی علی پر آنی تھی، راستے میں محمد مل گیا تو اس نے محمد کو دے دیا. علی نے کہا چل کوئی گل نہیں، محمد اور رسی ایک ہی. انا للہ ہے. بہرحال آج میری باتیں پھر وہیں رہ گئی، ٹھیک ہے نہیں ہے؟ تو میرے دوستوں، میرے بزرگوں، ہمیں صحابہ کی عظمت کا ہر وقت، ہمیں اپنے ماں باپ سے زیادہ، وہ ہمارے دین ہے، ہمارا ایمان ہے. آخری آیت پڑھ رہا ہوں. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اللہ نے مہاجر و انصار دونوں کا نام دیا ہے کہ اس امت میں سب سے پہلے ایمان لانے والے 2 گروہ ہیں، مہاجرین اور انصار. فرمایا والذین اتبعوہم، توجہ رکھنا، والذین اتبعوہم باحسان، جنہوں نے بھی اس کے بعد جس نے بھی ان مہاجرین اور انصار کی اتباع کی، ان مہاجرین اور انصار کی اتباع کی، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی، وہ اللہ سے راضی. اللہ ان سے راضی. اور صحابہ، انصار اور مہاجر، جس نے بھی ان کی اتباع کی، اللہ ان سب سے راضی ہوا، اور یہ سب اللہ سے راضی ہوئے کہ اللہ نے ان کے ایمان کو قبول کیا. اور انہوں نے اور دوسری قرآن میں ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا. لوگوں اگر صحابہ جیسے ایمان لاؤ گے تو کامیاب ہو، ہدایت یافتہ ہو، اور اگر نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں صحابہ کی عزت، عظمت و ناموس کے لیے ہر وقت تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. ربنا تقبل منا.